بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبادات میں سے سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ فرائض میں سے اہم فریضہ نماز کا ہے۔ جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کی صورت میں عطا فرمائے، اس امت کو سب سے پہلا جو فریضہ تھا وہ نماز ہی تھا۔ نماز ہی کے ذریعے سے بندے کا تعلق پروردگار عالم کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر نماز ہی کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ نماز دنیا میں انسان کے لیے سرفرازی، برکت اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مشکلات کا حل، حاجات کا پورا ہونا اور پریشانیوں کا دور ہونا نماز ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا انسان نماز ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے تو وہ بھی نماز ہی کے ذریعے سے۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز ہی کے بارے میں کیا جائے گا۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو سرے سے نماز آتی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں نماز تو آتی ہے لیکن کبھی توجہ نہیں کی، بچپن سے جو پڑھا اسی کو پڑھتے چلے آئے ہیں، اور ان میں لفظی غلطی ہوتی ہے جس سے معنی بدل جانے کا امکان بھی پایا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے کچھ وہ لوگ ہیں جن کی نمازیں تو درست ہیں، تلفظ بھی ٹھیک ہوتا ہے، الفاظ کی ادائیگی درست ہوتی ہے، لیکن وہ معنی اور مفہوم کو چونکہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ نماز کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کے تعاون سے یہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اسی سے اگر ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے تو نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ نماز کی ایک تو ظاہری صورت ہے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ ظاہری صورتیں ہیں نماز کی۔ اور ایک نماز کی باطنی صورت ہے، یعنی دل میں حضوری کا ہونا، حضور قلب کا ہونا، توجہ اور دھیان کا نصیب ہونا، نماز کی حقیقت کو پانا اور حقیقی لذتوں کو پھر محسوس کرنا۔ اور یہ محسوس تب ہوں گی جب ہماری نماز ظاہری طور پر بھی درست ہوگی اور باطنی طور پر بھی درست ہوگی۔ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آج ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے کسی فنکشن کے لیے، کسی فنکشن میں شرکت کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے سوٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، لباس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنوار کر بنا کر ہم جاتے ہیں، کسی بھی تقریب میں فنکشن میں شریک ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا آدمی کسی بڑے عہدے پر فائز کوئی شخصیت ہمیں دعوت دے دے، اپنے آفس میں بلا لے، تو ہم کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ نماز احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں میں نے حاضر ہونا ہے، اس کے لیے بھی میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے، قرآن حکیم میں بھی ہے کہ مساجد کی طرف جب آؤ تو زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو بنا سنوار کر اللہ کے سامنے پیش کرو، لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اگر میسر ہو تو انسان خوشبو بھی لگا لے جب نماز کے لیے جا رہا ہے۔ مرد حضرات خوشبو لگا سکتے ہیں مسجد جب جاتے ہیں نماز کے لیے، اور اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے صاف کر کے صاف لباس ہو۔ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ صاف دوپٹہ رکھیں، نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کریں، ان کا دوپٹہ تیار ہونا چاہیے، جب وہ نماز کے لیے مصلی پہ آئیں تو صاف ستھرا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھیں، لپیٹیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہو
تو وہ اچھے طریقے سے ہو۔ جب ہم یہ ظاہری صورتیں اختیار کریں گے تو پھر ہم باطنی درستگی کی طرف بھی ہمارا قدم بڑھے گا۔ نماز کے لیے سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو جو کہ فرض ہے نماز کے فریضے کی ادائیگی سے قبل۔ وضو کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہتھیار کیسا ہے جو نظر نہیں آتا؟ یہ ہتھیار نظر اس لیے نہیں آتا کہ جس دشمن کے خلاف یہ ہتھیار استعمال ہوتا ہے وہ دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔ شیطان ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کے خلاف ہتھیار کا کام دیتا ہے وضو۔ اس لیے انسان جو باوضو رہتا ہے تو وہ زیادہ تر شیطانی وساوس سے اور اس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فرمایا گیا کہ وضو جب انسان کر لیتا ہے صحیح اور اچھے طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالی اس وضو کرنے پر اسے نور عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نورانیت کی کشش تو ہمیں محسوس ہوتی ہے، جو شخص باوضو رہتا ہو اس کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ نور ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا میں وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرما دیتے ہیں، وضو والے اعضاء روشن ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت یہ امت اپنے وضو والے اعضاء سے پہچانی جائے گی، یعنی جو وضو کیا کرتے تھے دنیا میں، تو وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے، کونیوں تک ہاتھ ہیں، تو یہ وضو والے اعضاء جو ہیں ان کے دور سے چمکیں گے اور دیکھنے والے دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازی امتی جا رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ انسان ہر وقت کوشش کرے باوضو رہے تاکہ وہ نور انسان کو حاصل رہے، وہ برکت و خیر حاصل رہے۔ اور پھر اس نور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب باوضو ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف دھیان ہوتا ہے، جی چاہتا ہے میں کچھ ذکر کر لوں، دل کرتا ہے میں کچھ تلاوت کر لوں، گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو انسان بغیر وضو کے ہوتا ہے تو اس کا دھیان نیکی کی طرف ذرا کم ہوتا ہے، تو اس لیے باوضو رہا کریں، اور وضو کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیں، خوب اچھے طریقے سے توجہ اور دھیان سے وضو کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، بلکہ انسانیت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے یہ بھی ایک بڑا احسان ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا تعلق دعاؤں کے ذریعے سے رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر موقع کی دعائیں ہیں، اور اتنی پیاری پیاری دعائیں، اور ان کے مفہوم پہ اگر غور کیا جائے، مثال کے طور پر آج وضو کے بارے میں عرض کر رہا ہوں تو اسی کو آپ سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ فرمایا گیا کہ جب وضو کرنے لگو تو دوران وضو ایک دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجئے، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا وضو کے دوران آپ نے تعلیم فرمائی ہے کہ دوران وضو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھا جائے، اگر عقل کے ساتھ انسان سوچے تو انسانی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب دوران وضو انسان دعا کے کلمات کہہ رہا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، گناہوں کو معاف ہی تو کرانا ہے، لیکن آگے تو پھر انسانی عقل یہ کہتی ہے یہ ہونا چاہیے، اللہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، مجھے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، میری نماز کو قبول فرما لیجئے، مجھے نماز میں حضور قلب نصیب فرما دیجئے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہے میرے گھر میں وسعت عطا فرما دیجئے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، تو یہ الفاظ اور یہ کلمات کیوں سکھائے گئے؟ اللہ والوں نے بڑی عجیب تشریح کی ہے اور بڑا عجیب مفہوم اس کا بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہری وضو ہے، جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ نماز کی دو صورتیں ہیں، ظاہری باطنی، اسی طرح ہر عمل کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ تو وضو کی ظاہری صورت تو ہاتھ منہ کا دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، کلی کرنا ہے، یہ چیزیں ظاہری حصہ ہیں وضو کا۔
اور ایک وضو ہے باطنی، یعنی اندر جو خباثت ہے، اندر جو گندگی ہے، اندر جو زنگ لگ چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے جو میل آ چکا ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ ظاہری پاکیزگی تو ہم نے چہرے کو، ہاتھوں کو دھو کر، پاؤں کو دھو کر ظاہری پاکیزگی ہم نے حاصل کر لی۔ اب نماز ایک اہم فریضہ ہے، رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو ہمارا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے، باطنی پاکیزگی بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوران وضو دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے پروردگار ظاہری پاکیزگی تو میں حاصل کر رہا ہوں، آزاد دھو کر اپنے ظاہر کو تو میں نے پاک بنا دیا، لیکن جو باطن ہے میرا، گناہوں کی وجہ سے میں نے میلا کر دیا ہے، اے میرے پروردگار اسے میں خود نہیں دھو سکتا، آپ کی رحمت اترے گی، آپ معافی عطا کریں گے تو میرا باطن پاک ہوگا اور میرا باطنی وضو بھی ہوگا۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ ظاہری وضو میں نے کر لیا، اب میرا باطنی وضو وہ آپ کی معافی کے ذریعے سے ہوگا۔ تو بندے نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر، مغفرت کا سوال کر کے اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا۔ اور جس طرح پہلے عرض کیا کہ وضو جب انسان کرتا ہے صحیح طریقے سے، ظاہر باطن کو پاک کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نور عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب بندہ کہتا ہے میرے پروردگار میرا ظاہر بھی صاف ہو گیا، میرے باطن کو آپ نے صاف کر دیا، اے میرے اللہ آپ نے وضو کا مجھے نور عطا کر دیا، اب لوگ میری ملاقات کے لیے بھی آئیں گے، اللہ لوگ مجھے ملنے بھی آئیں گے، کچھ لوگ مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئیں گے، لوگوں کے ساتھ رابطہ زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کی طرف سے مہربانی ہوئی، رحمت ہوئی، آپ کی طرف سے مجھے نور مل گیا ہے۔ تو اے اللہ اب جب لوگ آئیں گے تو اس کے لیے میرے پاس جگہ بھی تو کھلی ہونی چاہیے نا، بٹھانے کے لیے مکان بھی تو وسیع ہونا چاہیے۔ تو وہ وسع لی فی داری، اللہ مجھے کھلا مکان عطا کر دیجئے، مجھے وسیع یعنی وسعت میرے مکان میں عطا کر دیجئے۔ اور پھر اے اللہ جو آئیں گے اب ان کو میں نے ایسے تو نہیں لوٹانا، واپس تو نہیں جانے دینا، اللہ میں نے کسی کو کھلانا ہے، کوئی صبح کے وقت آئے گا تو ناشتہ کرانا پڑے گا، دوپہر کو کوئی آئے گا تو کھانا کھلانا ہوگا، شام کو آئے گا تو چائے پلانی ہوگی۔ تو بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت بھی عطا فرما تاکہ آنے والا کوئی بھوکا پیاسا میرے گھر سے واپس نہ چلا جائے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری دعا ہمیں سکھائی گئی کہ نماز کے دوران، وضو کے دوران یہ دعا کے کلمات بھی کہہ لیا کرو، تو انسان کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، انسان کو ظاہری باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز سے پہلے یہی حکم دیا گیا کہ نماز چونکہ اہم فریضہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے، لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے ظاہر باطن کو پاک کر کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری حاضری کو قبول کر لیا جائے۔ آج کا اتنا ہی کافی، اگلا سبق انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔